دعا کیوں؟ کہا ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں سکے، دنیا میں اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کی رفاقت کو حاصل نہیں کر سکے، آپ کا پیار نہیں لے سکے، آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ سکے، اس لیے رب سے جنت کی کثرت کے ساتھ دعا کرتا ہوں ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اللہ کے رسول ہوں گے، وہاں اللہ کے رسول کو دیکھیں گے، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھیں گے، آپ کے صحاب کو دیکھیں گے، مزہ ہی کچھ ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان رب کا بھی تابع دار بن جائے اور رسول اللہ کا بھی تابع دار بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان بد نصیبوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کون بد نصیب لوگ ہیں جو جنت میں جانا پسند نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات مان لی، میری اطاعت کر لی، وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری بات کو ماننے سے انکار کر دیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ جنت میں جانے کے لیے صرف دل میں خواہش کا پیدا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ جنت سوچنے سے جنت نہیں ملے گی، جنت کو پانے کے لیے مطیع بننا پڑے گا، تابع دار بننا پڑے گا، اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی، رب کی شریعت کو مقدم کرنا پڑے گا، کاروبار بعد میں، تعلقات بعد میں، سب سے پہلے شریعت۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کون سا کامیاب ہے، کون سا ایمان ہے جو انسان کو جنت میں داخل کر دے گا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایمان لائیں گے تب جا کے ہدایت پائیں گے، اسی طرح اطاعت بھی صحابہ جیسی کریں گے تو مطیع بنیں گے۔ ایک دو بات میں اطاعت کر لی، باقی کو چھوڑ دیا، رمضان کا مہینہ آیا، ایک مہینہ اطاعت کر لی، 11 مہینے نافرمانیوں میں گزار دیے، ایسا انسان مطیع نہیں ہوتا، ایسا انسان فرما بردار نہیں ہوتا۔ اطاعت ویسی چلے گی جیسی اصحاب محمد نے کر کے دکھائی تھی، آج ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، صحابہ جوتوں کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا مردوں کے لیے ریشم حرام، صحابہ نے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اللہ کے رسول نے کہا مردوں کے لیے سونا حرام، صحابہ نے انگوٹھیاں اتار پھینکی۔ اللہ کے رسول نے کہا گھریلو گدھے کا گوشت حرام، خیبر کے موقع پہ بھنا ہوا گوشت صحابہ نے مٹی میں ڈالا، ملا ڈالا، انڈیل ڈالا۔ اللہ کے رسول نے کہا شراب حرام، جاموں میں پری شراب، صحابہ پینے لگے تھے اور یہ انڈیل تھے۔ اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے مال مانگا، ابو بکر سارے گھر کا مال لے کے آ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ایک سوئی تک نہیں چھوڑ کے آیا، اگر گھر میں کوئی چیز باقی ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت باقی ہے۔ عمر فاروق آدھا مال لے کے آ گئے۔ اطاعت کرنی ہے تو حنظلہ جیسی کر کے دکھاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی رات کی دلہن ہے، ابھی شادی کر کے آئے ہیں، دلہن کو گھر لائے کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جہاد پہ نکلنا ہے، ابو حنظلہ آپ کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی بات کی لاج رکھتے ہوئے، آپ کا کہنا مانتے ہوئے پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے میدان جہاد میں جا کے رب سے جام شہادت نوش کر رہے۔ اطاعت بھی صحابہ جیسی چلے گی۔ او بھائیو، دلوں میں جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو جنت کا خیال بھی آتا ہے۔
جو بندہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، وہ پھر تنہائی میں بیٹھتا ہے، جنت کی نعمتوں کو سوچتا ہے، وہ لال و یاقوت کے محلات کو سوچتا ہے، وہ حریر و طیبہ کے لباسوں کو سوچتا ہے، وہ مسند زر نگار کو سوچتا ہے، وہ دودھ کی بہتی ہوئی نہروں کو سوچتا ہے، وہ حضرت رسول اللہ کی رفاقت کو سوچتا ہے، اللہ کی عرش کے سائے کو سوچتا ہے، رب کے دیدار کا سوچتا ہے، پھر اس کے لیے وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ مطیع بن جاتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے۔ لیکن آج ہم ہیں، خدا کی قسم اتنے گناہ ہمارے ہو چکے ہیں، اتنے بغاوت والے ہم بن چکے ہیں، اتنے نافرمان ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، زنگ سے بڑھ چکے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے گریبانوں میں جا کے میں کھڑا کہاں ہوں، کر کیا رہا ہوں۔ تو محترم بھائیوں، جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت شروع کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وعدوا زکاة اموالکم وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ۔ اللہ کے رسول نے بہت ساری ایسی روایات ہیں آپ سے جس میں جنت میں جانے والے اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں جہنم سے بچائیں گی، جنت میں داخلہ دیں گی، ان چیزوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ کافی ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ روایت، اس کے اندر اللہ کے رسول نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، فرمایا اتقوا اللہ ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، متقی بن جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، دل میں رب کا ڈر پیدا کر لو، وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو، وصوموا شہرکم، جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے روزے رکھ لو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کو پاک کر کے کھاؤ، زکات نکال کے کھاؤ، غریبوں مسکینوں کے حقوق ان کو نکال کے کھاؤ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اپنے امراء کی، اپنے بادشاہوں کی، اپنے امیروں کی اطاعت شروع کر دو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، نبی رحمت نے فرمایا تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 5 چیزیں بتائی ہیں، عمل تم کر لو، رب تمہیں جنت دے دے گا۔ اللہ کے رسول نے کھول کھول کے بیان کیا باتوں کو۔ اب مجھے بتلاؤ، فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، مجھے بتلاؤ جو رب سے ڈرے گا کیا وہ نماز چھوڑے گا؟ جو رب سے ڈرے گا کیا وہ روزہ چھوڑے گا؟ جو رب سے ڈرے گا کیا وہ شراب پیے گا؟ جو رب سے ڈرے گا کیا وہ زنا کے قریب جائے گا؟ جو رب سے ڈرے گا کیا وہ کرپشن کرے گا؟ کیا وہ رشوت لے گا؟ کیا وہ نافرمانیاں کرے گا؟ کیا وہ لڑائی جھگڑے کرے گا؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرے گا؟ جو رب سے ڈر جاتا ہے پھر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اور جب بندہ رب سے ڈر جاتا ہے پھر نمازی بھی بن جاتا ہے۔ نمازی وہ بندہ ہے جو بندہ رب سے ڈرے۔ ترتیب اللہ کے رسول نے بڑی کمال کی لگائی، سب سے پہلے فرمایا رب سے ڈرے۔ اب جو بندہ رب سے ڈرے گا اس کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، جو بندہ رب سے ڈرے گا اس کے لیے روزے رکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر میں نے روزے کو چھوڑ دیا تو میں جہنم سے کیسے آزاد ہوں گا؟ جہنم سے کیسے بچوں گا؟ باب الریان سے کیسے جنت میں داخلہ میرا ممکن ہوگا؟ اگر میں نے روزے کو چھوڑ دی، پھر اس کے لیے جو بندہ نمازی بھی بن جائے، جو بندہ روزے دار بھی بن جائے، پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اپنے مال کی زکات دینا، پھر وہ زکات بھی ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے بادشاہوں کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ تو پھر نبی کریم کی زبان سے سن لو بشارت جنت کی، تدخلوا جنت بربکم،
اور یہ 5 چیزیں خود بھی یاد کرو، اپنی اولادوں کو بھی یاد کرواؤ، آگے معاشرے میں اس کی تبلیغ بھی کرو، اپنے آپ کو عام لوگوں سے نکال کے دائی لوگوں کی صفوں میں شامل کرو۔ یہ 5 چیزیں جو سیکھی ہیں، جا کے آج اس حدیث کو کونے کونے میں پھیلا دینا، اپنے گھروں میں بتا دینا، اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے اس حدیث کو بیان کر دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 چیزیں تم کر لو، اللہ تمہیں جنت عطا کرے۔